محترم حضرات، آج کے اس احتجاجی جلسہ عام کے مہمان خصوصی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ کا خطاب انشاءاللہ بہت اطمینان کے ساتھ ہوگا، مکمل طور پر وقت دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سکون اور اطمینان سے بیٹھے رہیں اور آج کے اس عظیم الشان احتجاجی جلسہ عام کو اخیر تک سنتے رہیں۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے احتجاج کے حوالے سے جو لائحہ عمل پیش کیا گیا ہے، اس لائحہ عمل سے متعلق مختلف مواقع پر الگ الگ انداز سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کی مخالفت میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان میں ریلی بھی نکالی گئی، جلسہ عام بھی ہو رہے ہیں، میمورنڈم بھی دیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ 30 تاریخ کو بڑے پیمانے پر بتی گل مہم چلائی گئی۔ آپ کو پتا ہے؟ ذرا ہلاؤ جی، منڈی ہلاؤ، پتا ہے نا؟ آپ سب جانتے ہیں رات میں کتنے بجے؟ 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک ہم اپنے اپنے گھروں کی بتیاں گل یعنی لائٹس آف کر کے ہم نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا، بہت ہی شاندار طریقے سے احتجاج کیا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ میڈیا نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اسے دکھایا بھی ہے، ورنہ عموماً ہوتا نہیں ہے ایسے۔ بڑی ایمانداری کے ساتھ دکھایا ہے، ہم میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک ہندوستان کا مسلمان اس کالے قانون کے خلاف سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، اور وہ ہم نے بتی گل کے ذریعہ احتجاج کر کے دکھایا ہے۔ ابھی ایک مشورہ ہوا، مولانا یوسف کنی صاحب بھی فرما رہے تھے، ایک اچھی بات رہے گی کہ ہم لوگ اپنے اپنے موبائلز باہر نکالیں، اپنے اپنے موبائلز باہر نکال کر کے سٹیج پر تشریف فرما تمام ذمہ داروں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے موبائل نکالیں۔ ایک احتجاج تو بتی گل کر کے ہم نے کیا، انشاءاللہ 30 کو بتی گل ہوئی ہے اس احتجاج کے حوالے سے، اور مولانا جیسا فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ آنے والے 3 سالوں کے بعد اس ظالمانہ حکومت کی بھی بتی گل ہو جائے گی۔ سب مل کر بولیے انشاءاللہ، ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دیکھیے ابھی میرے پاس بھی موبائل ہے اور میں بھی اپنے موبائل کی بیٹری آن کر رہا ہوں۔ آپ سب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے یہ بتی گل احتجاج کا ہم نے جو کیا تھا، آج یہ لائٹ لگا کر کے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دیش کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ دیش بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان سے چلنے والا دیش ہے۔ ہم بابا صاحب کے بنائے ہوئے سمویدھان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو سلام کرتے ہیں، اور ہندوستان کا مسلمان اعلان کرتا ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے لیے ہندوستان کا مسلمان اپنی جان دے کر کے اس دیش کے سمویدھان کو بچائے گا۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا پرامن احتجاج ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں، اور ابھی ہمارے مہمان خصوصی خطاب کریں گے، اس سے قبل میں 2-3 گزارشات کروں گا۔ ان میں ہمارے ضلع بھر سے جو مہمان تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جیسے آلمیل سے صادق سنبد آئے ہیں، اور دیواری پرگی سے ہمارے بشیر بیپاری آئے ہیں، ہمارے جاوید مومن انڈی سے آئے ہیں، اور تالی کوٹ سے ہمارے قاضی القضات یہ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ ان کا سلسلہ قضات کا کافی زمانے سے چلا ہے آبائی، ہم آپ کا بھی شکریہ
ادا کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام کی پوری ٹیم ہے، اور میں کس کا نام لوں کس کا نام چھوڑوں، تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران، تمام مسالک کے ذمہ داران، سب نے مل کر کے اس عظیم الشان اجلاس کے لیے محنتیں کی ہیں۔ میں اپنے طرف سے مسلم متحدہ کونسل کی جانب سے، تمام تنظیموں کی جانب سے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے ایک عہد لینا ہے، اور وہ عہد یہ ہے، ضلعی جمعیت اہل حدیث ضلعی مختار عرب جی مختار عرب صاحب بھی مطلب کہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے بخاری مسجد کمیٹی کے ذمہ داران نے آپ سب کے لیے بسکٹ اور پانی کا نظم کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مختلف اوقافی اداروں کے ذمہ داران نے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے معاونت کی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا میں ہوں، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب بھی خادم ہیں، ہم دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا نمائندہ واحد متحدہ بورڈ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے احتجاج کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ سے یہ عہد لینا ہے کہ جب تک یہ سیاہ قانون یعنی وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ختم نہیں ہو جاتا، تب تک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ سب مل کر ذرا ہاتھ اٹھا کر کے زور سے کہیں انشاءاللہ، ذرا اور بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے انشاءاللہ۔ ایک بات دھیان میں رکھیے، ہمارا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ بزرگوں کا کہا ہے، ہم متحد ہو کر انشاءاللہ باذن اللہ اس احتجاج کو جاری رکھیں گے، اس احتجاج کو مؤثر بنائیں گے، ثمر آور بنائیں گے۔ جیسا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تعلق سے کہا گیا کہ 5 مئی کو سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے، اللہ کرے کہ وہ فیصلہ آ جائے۔ مگر آج سے 1400 سال پہلے اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ الوقف للہ، ایک مرتبہ کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے، کوئی جگہ وقف ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ، وہ مکان، وہ مسجد، وہ قبرستان، وہ درگاہ، وہ عاشورخانہ وقف کہلاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ دھیان میں رکھیے گا، 100 باتوں کی ایک بات، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ قانون دے دیا کہ ایک مرتبہ جو چیز وقف کی جاتی ہے، جو جگہ وقف کی جاتی ہے، وہ قیامت تک وقف ہے۔ بولیے کب تک وقف ہے؟ قیامت تک وقف ہے۔ حکومتیں آتی رہیں گی، حکومتیں جاتی رہیں گی، وقت کا فرعون نہ رہا، وقت کا نمرود نہ رہا، وقت کا یزید نہ رہا، وقت کا شداد نہ رہا، وقت کا قارون نہ رہا، وقت کے بڑے بڑے ظالم حکمران نہ رہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے دیش کے سنویدھان پر یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ یہ ظالم بھی نہیں رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں، اور ایسے فیصلے آئیں گے کہ ان ظالموں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہے، الوقف للہ، وہ جگہ قیامت تک وقف کی ہو جائے گی، اور وہ وقف ہی رہے گی۔ کوئی ماننے والا مانے، کوئی نہ مانے، لیکن وہ جگہ وقف رہے گی۔ اب اس پر ایک قانون بنایا گیا ہے، اب وہ قانون کب تک چلے گا، کب تک وہ قانون آگے بڑھے گا، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ متحد ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم آپ سب مل کر یہ جد و جہاد کرتے رہیں گے، اور اس سیاہ قانون کے خلاف لڑائی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب آپ سے خطاب کریں گے، اور آپ کا خطاب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے
चंद जो बहुत बेहतरीन बोलने वाले हैं उनमें हजरत मौलाना अबू तालिब रहमी साहब का शुमार होता है। आप में से अक्सर ने आपके खिताबात को सुना है, सोशल मीडिया के जरिए आप हजरत को जानते हैं अच्छी तरह से। मैं बगैर किसी ताखिर के हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने अज़ीम शान खिताब मुस्तताब से हम सब को फैज़िया फरमाएं। हजरत तशरीफ़ लाएंगे, उससे पहले ये प्ले कार्ड्स हैं हमारे ज़िम्मेदारों के हाथों में दिए जाएंगे। हमारे ज़िम्मेदारान ये प्ले कार्ड्स लेकर खड़े रहेंगे। आप हजरात एहतजाज अपना दर्ज कराएंगे। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप अपने अपने हाथों में ये प्ले कार्ड्स लेकर के खड़े रहें। अपने हाथों में ये दीजिए। आप सब हजरात, ये हमारे हाथों में जो प्ले कार्ड्स हैं, आप सब हजरात वहीं बैठे हाथ उठा करके हमारी तायीद कर दीजिए कि इस प्ले कार्ड में जो कुछ लिखा गया है आप उसकी तायीद करते हैं। सब मिल करके बोलिए हम तायीद करते हैं। सब मिल करके बोलिए हम तायीद करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद आबाद रखे। माइक पर हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.